الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج سورہ النساء یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 172 سے لے کر آیت نمبر 177 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز آر نہ سمجھے گا مسیح علیہ السلام کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، وہ کیا ہو؟ بندہ ہو اللہ کا۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کو آر سمجھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف اور اپنے بندہ ہونے کا اعتراف باعث ہزار فخر و نازش ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک بندے کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے، وہ بھلا کیوں اس کو آر سمجھیں؟ اور حقیقتاً یہی انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے اور اپنے گلے میں اس کی بندگی کا طوق ڈال کر اس کی جناب میں حاضر ہو۔ حضور رحمۃ للعالمین علیہ السلام جب معراج کی رات مقام قرب کی انتہا تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سراپا ستائش و خوبی، میں آج تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت قریب ہو گئے اور پوچھا میرے اللہ نے، کیا پوچھا؟ بما اشرفک، آج تجھے کس اعزاز سے نوازوں؟ آج تجھے کس؟ بھئی محبوب آیا ہے نا، محبوب آیا ہے۔ جب کوئی مہمان آئے اور محبوب ہو، مہمان بھی کیا ہو؟ محبوب ہو، پھر تو برتن بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر تو بٹھانے کی جگہ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بڑا پروٹوکول دیا، سارے پروٹوکول کے بعد جب بہت قرب پہ پہنچے میرے آقا تو ذرا توجہ سے جملہ سنیے، فرمایا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محمد ذرا یہ تو بتائیے آج اعزاز کیا بخشوں تجھے؟ اب ذرا توجہ سے سنیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیت، مجھے اپنے بندہ ہونے کا شرف عطا فرما۔ سبحان اللہ، مجھے اپنا بندہ، کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا غلام ہے، مجھے اس اعزاز سے نواز دے۔ کہاں تو کہاں میں، کہاں تو کہاں میں، تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے بس۔ بنسبتی الیک بالعبودیت، اپنا بندہ ہونے کا اعزاز مجھے بخش دے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا شاید یہی حکمت ہے جس آیت میں معراج کا ذکر ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبدہ کا لفظ ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہاں کیا ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی کس کو؟ اپنے بندہ خاص کو۔ استنکف الرجل استکبروا استنکف من قضا، امتنع یعنی تکبر کرنا، ازراہ نخوت و غرور، کسی چیز سے رک جانا، یہ یستنکف، لن یستنکف، عار محسوس نہیں کرنا۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کو عار سمجھیں گے کہ وہ ان کو کہہ دیا جائے، ان کی نسبت اللہ کے ساتھ کر دی جائے۔
ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جسے آر ہو اس کی بندگی سے، ویستکبر، اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، اللہ جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو اپنے ہاں۔ جائیں گے کہاں بھاگ کے؟ تکبر کریں، غرور کریں، جو مرضی کریں، جائیں گے تو مڑ کے اللہ کے ہاں ہی نا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا انہیں ان کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ بھی دے گا انہیں اپنے فضل و کرم سے۔ جتنی نمازیں پڑھیاں تو اللہ تعالیٰ زیادہ بھی تے فضل فرما سکتا ہے نا بھائی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، لیکن جنہوں نے آر سمجھا بندہ بننے کو، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب۔ حضرات اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور درخشاں، یعنی واضح روشن نور۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت سے، اور اپنی رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اے میرے رسول فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ فرمائیے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے، کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اولاد لڑکی یا لڑکا بھی کوئی نہ ہو، والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اولاد لڑکی یا لڑکا کوئی بھی نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں۔ کہ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کے والدین بھی نہیں اور لڑکی لڑکا بھی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ جس کی کوئی اولاد ہو، ولا اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو بہن کا حصہ نصف حصہ ہے اس کے ترکہ سے۔ ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، مر گیا، مرنے کے بعد اس کی ایک بہن ہے، تو اس بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس کی بہن کی کوئی اولاد، یعنی اگر مذکر ہے تو وہ اس کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا، مما ترک، اس سے جو اس نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر وارث ہوں بہن بھائی، مرد بھی اور عورتیں بھی، فَلِلذَّكَرِ، تو مرد بھائی کا حصہ، مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو عورتوں یعنی بہنوں کے برابر ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ بہن جو صرف ماں کی طرف سے ہو، اس کا حکم پہلے گزر چکا، یہاں بہن سے مراد سگی اور باپ کی طرف سے جو بہن ہو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسی بہن کو نصف ترکہ ملے گا، اور بقیہ نصف اگر کوئی عصبہ ہوا یعنی چچا زاد بھائی وغیرہ تو ان کو ملے گا، ورنہ یہ نصف بھی بہن کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ عصبہ ہوا چچا یا چچا زاد تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی، اور بقیہ ثلث عصبہ کو ملے گا، اور اگر عصبہ کوئی نہ ہو تو پھر یہ بھی ان کو ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ بہنوں کا یہی حکم ہے۔ اگر کلالہ کے وارثوں میں بھائی اور بہن دونوں ہوں تو بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ۔ احکام میراث کو اتنی وضاحت اور تفصیل سے بیان کرنے کی غرض بتا دی کہ تم اپنی خود ساختہ مصلحتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ نظام کسی ایسے قانون ساز کی تخلیق نہیں جس کی معلومات ادھوری اور ناقص ہوں، بلکہ اس قادر و توانا رب العزت کا مقرر فرمودہ ہے جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔